آپ کی شادی کب ہوئی ان سے؟ اور 1997 میں. پہلی ملاقات کب ہوئی تھی؟ پہلی ملاقات ان کو میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کیونکہ میں بھی بیت بازی کالج سے اپنے گئی تھی، تو وہاں میں نے ان کی تقریر پہلی دفعہ سنی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہوئی تھی. سنا میں نے پہلی دفعہ تھا، اور پہلی دفعہ میں کسی کی اسپیچ سے امپریس ہوئی تھی پہلی دفعہ، کیونکہ مجھے بھی بہت وہ ہوتا ہے، میں کہتی تھی نہیں مطلب کوئی الگ ہی کچھ ہونا چاہیے، کچھ الگ ہی ڈفرینٹ کوئی چیز ایسی ہو جو امپریس کرے تو میں امپریس ہوں گی، ایسے نہیں امپریس ہو. ان کی جو اسپیچ تھی، ان کی جو تقریر تھی، ان کا جو انداز بیان تھا، اس کو دیکھ کے پہلی دفعہ میں امپریس ہوئی تھی. ہم کالج گرلز نے سب نے آپس میں ہم نے کہا تھا نہیں بھائی کیا بولتا ہے، جس میں میری ایک فرینڈ تھی وہ ان کے جو ہے وہ ان کو پسند کیا، اور اس نے کہ کیا ہے یہ ہے، وہ ہم اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے ان کا نام لے کے. مطلب ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ کالج میں آپ تھوڑا فن کر رہے ہوتے ہیں، سر ہم کو اس کو چھیڑتے ہیں ان کے نام سے کیونکہ وہ خود بھی ڈبیٹس کی شوقین تھی، تو اس نے کہا ہم جائیں گے ان سے سیکھیں گے یا ان سے لکھوائیں گے ڈبیٹس. تو ہم کہتے تھے ہم تمہارا رشتہ لے کے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا فضول باتیں. ختم ہو گئی وہ کہانی کہ انہوں نے، لیکن میں گھر گئی، مجھے پہلی دفعہ جب میں نے سنا ان کو، تو اس ڈبیٹ میں امی بھی میری کیونکہ ساتھ تھیں، تو میں اور امی جب گھر گئے تو میں نے اپنے ابو کو قصہ سنایا. میں نے کہا ابو پہلی دفعہ کوئی انسان کو سنائے اور وہ بس ایسا ہے، آپ ضرور سنیے گا کبھی اسے، وہ ایسا ہے کہ وہ ہاں کو نہ میں اور ہاں کو نہ کو ہاں میں بدل سکتا ہے. وہ اتنا اچھا بولتا ہے کہ وہ اس کو کنونسنگ پاور اس کے اندر اتنی ہے. تو ابو نے کہا تھا اچھا بھی بہت، میں بس وہ ایک پہلی سمجھتے ملاقات تو نہیں تھی، لیکن پہلی دفعہ ان کو میں نے سنا تھا اس میں. پھر اس کے بعد 3-4 سال بعد میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھی، 3-4 سال بعد پھر ان کی جو آپ کو انہوں نے بتایا کہ ان کی میرے امی ابو سے وہ MQM کے حوالے سے ایک شادی میں ملاقات ہوئی. وہاں پر پھر آنٹی کا، کیونکہ آنٹی انکل دونوں ہی سیاست میں تھے، اور میرے ابو کی بھی جان پہچان تھی اس حوالے سے، میرے ابو بھی سماجی رابطہ کونسل میں تھے، تو وہاں ملاقات ہوئی. اور اسی طرح سے پھر اس کے اگلے دن آنٹی جو ہے وہ رشتہ یہ لوگ لے کر آئے تھے. اس طرح پہلی ملاقات پھر یوں ہوئی. یہ تو ہے نا پہلی ملاقات. تو شادی کے بعد آپ نے ان کو کیسا پایا؟ شادی کے بعد بہت اچھا پایا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ مجھے ان کی جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ ان کا سیلف میڈ ہونا ہے. مطلب ماشاءاللہ انکل آنٹی خود بھی بہت اسٹیبلشڈ ماں باپ تھے ان کے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کی ایج تھی جس وقت میری شادی ہوئی، اس وقت لڑکے عموماً یا تو لڑکیاں گھما رہے ہوتے ہیں اپنے ابا کے پیسوں پر، وہ جو ڈیڈی میڈ ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں وہ، یا پھر مطلب ایک موج مستی والی ایج ہوتی ہے وہ کہ ہم ٹھیک ہے ابا ہیں کما رہے ہیں اور ہم اڑا رہے ہیں. لیکن انہوں نے اس کم عمری میں اپنے آپ کو یہ بنا رہے تھے، اور ان کے اندر کا جو ٹیلنٹ تھا وہ سارا کچھ وہ سب اسی وقت ابھر کے آ چکا تھا سامنے. بیسٹ ڈیبیٹر آف ایشیا یہ سارا تو خیر انہوں نے بتایا آپ کو کہ رہے. اور پھر پالیٹکس میں اس طرح تو یہ نہیں آئے تھے، لیکن MQM سے ان کی وابستگی ہو گئی تھی اس وقت جب شادی ہوئی ہے. تو ماشاءاللہ شادی کے بعد لونگ تو تھے ہی، لونگ کیئرنگ ہر لحاظ سے. ماشاءاللہ مجھے سب سے اچھی چیز جو ان کی لگتی ہے وہ یہی ہے کہ سیلف میڈ ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اب ہر چیز خود بنائی، ہر چیز خود کی، کہ میں یہ بھی میں خود کروں گا، یہ بھی میں، مطلب عموماً ماں باپ پر جو ڈپینڈ کر رہے ہوتی ہیں اولادیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے. کوئی آپ کو شکایت ہو ان سے؟ شکایت نہیں، شکایت تو کوئی نہیں ہوتی. کوئی چھوٹا موٹے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت کہہ کے حل کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کوئی آپ پراپر ایک کوئی مستقل کوئی شکایت کہہ رہے ہیں تو وہ ایسی نہیں ہے. چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں جو کہہ کے حل کر لیتے ہیں. ان کا صبح جلدی دفتر چلے جانا، رات کو لیٹ آنا، اور یہ بہت بڑی خبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال ہو گئے ہیں گھر سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی. کس طرح آپ ان کو برداشت کرتے ہیں؟ میں نہیں برداشت نہیں کرتی، میں ان کا پورا ساتھ دیتی ہوں اس میں. اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ اگر یہ کوئی جنرل کوئی معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا، کہ کوئی بزنس ہوتا خالی یا کوئی نارمل روٹین کی کوئی چیز ہوتی تو شاید میں کہتی کہ فیملی کو ٹائم دیں یا کچھ ہے. لیکن
کیونکہ دین کا کام تھا، اس میں دن اور رات اگر یہ اپنے دے رہے تھے تو میں الٹا بجائے اس کے کہ میں ان کے ساتھ، تو میں نے بھی ان کے ساتھ پھر تھوڑا کام شروع کر دیا تھا، تھوڑا بہت ان کے ساتھ اس طرح ان کا ساتھ بھی مل جاتا تھا. اور بچوں کو لے کے جیسے سیٹ پہ چلی گئی، وہیں روزہ کھلوا دیا. مطلب میں نے اس چیز کی کمی اس طرح سے پوری کی کہ اگر گھر میں نہیں ہو پا رہا تو میں ادھر چلی جاتی تھی، اپنے بچوں کو لے جاتی تھی، وہاں پہ روزہ کھولیا تاکہ ان کو بچوں کو بھی باپ سے دوری کا احساس نہیں ہو اتنا زیادہ، مجھے بھی وہ فیلنگ نہیں ہو. تو کام بھی اسی لیے پھر ساتھ ساتھ کا، کیونکہ مجھے بھی تھوڑا بہت شوق تھا، تو انہی کے تھرو پھر میں بھی پی ٹی وی پہ تو ویسے میں کر چکی تھی پروگرام، لیکن پھر جیو جب شروع ہوا تھا تو پھر ان کے تھرو میں نے پروگرام شروع کیا تھا، چھوٹی سی نیکی جو ہر رمضان آتا تھا. اس طرح میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی رمضان میں، کام کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. مطلب میں ان کی پالیٹکس اور چینل دونوں چیزیں ساتھ شروع ہوئی تھیں. وہ واقعی ایک بہت مصروفیت کا زمانہ رہا، بہت مطلب سب کے بچے چھوٹے تھے، گود کے تھے دونوں، احمد دعا. تو بس اور ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ہر جگہ ان کے ساتھ رہوں، یہ ان کی ذاتی خواہش ہوتی تھی. تو میں نے اس میں کبھی بھی ان کو نو نہیں کیا، چاہے میں بچے مطلب یہ آئے اور نیچے سے انہوں نے مجھے کال کر دی، میں راستے میں ہوں، آپ تیار رہیے گا، وہ جلسہ ہے وہاں جانا ہے. تو دعا چھوٹی سی ہوتی تھی 2 مہینے کی گود میں، تو میں نے اس کا جلدی بیگ بنایا، احمد کو بھی لیا ساتھ، اور میں ان کو نیچے کھڑی ملتی تھی. تو مطلب مجھے کچھ وہ نہیں ہوتا، تو میں کہتی ٹھیک ہے گھر والا ہی ساتھ دے گا نا، گھر والا ہی اگر گھر سے اگر مینٹل پیس مل جائے اور سپورٹ مل جائے تو ہی میرے خیال میں ایک مکمل طور پر ایک 100% انسان اپنا دے سکتا ہے کام میں. لیکن اگر گھر سے بار بار یہ فون آتے رہیں کہ بس سرکس کریں، کیا ہو گیا، آتے کیوں نہیں، اور یہ ہو یا ہمیں ٹائم دیں، کوئی بات نہیں. اتنا یہ تو ہوتا ہے، مطلب ایک ایسا انسان جو بہت ٹیلنٹڈ ہو، اس کا پھر وہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے ٹیلنٹ کو آپ بند کر رہے ہیں، وہ کیسے زمانے کے سامنے آئے گا، وہ کیسے اس کا 100% باہر نکلے گا جب تک کہ اس کو گھر سے سپورٹ نہیں ملے گی. تو میں الحمدللہ پہلے بھی ساتھ تھی اور آج بھی ہوں، ہمیشہ انشاءاللہ رہوں گی. مجھے کبھی اس ٹائم کے حوالے سے کوئی شکوہ نہیں ہوا. آپ کے بچے کبھی آپ کے ذہن میں آیا ہو بچوں کے حوالے سے کہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، اور بچوں نے آپ سے کہا ہو پاپا کے حوالے سے؟ نہیں، آپ کے بھی ذہن میں ایسی کوئی بچے بھی الحمدللہ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت اچھے بچے ہیں. انہوں نے کبھی ایسا وہ نہیں، چھوٹی سی دعا تھی تو جیسے ہوتا ہے کہ بچے سحری کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں، تو ایسی اپنے بچپن میں اس کو کہا تھا کہ بابا ہمارے ساتھ سحری نہیں کرتے، یا گھر میں روزہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھلتے. اس طرح سے میں نے اس کو سمجھایا تھا کہ یوں ہم کرتے ہیں اس میں، اور دیکھو یہ اللہ کے لیے کا، اس کو بچوں کے انداز میں سمجھایا تھا. اور پھر ان کو ساتھ ساتھ کیونکہ رکھتی تھی تو میں نے کہا تمہارے ساتھ تم وہاں چلی جاتی ہو بجائے اس کے بابا یہاں آئے، تم وہاں چلی جاتی ہو، تو اس طرح بابا کے ساتھ روزہ کھول لیتے ہیں ہم. تو بچوں نے کبھی ایسا کوئی شکایت ایسی نہیں کی کوئی خاص طریقے سے. ڈاکٹر صاحب نے کبھی آپ کے والدین سے شکایت کی ہو، یا آپ کا دل چاہتا ہو کہ ان کے گھر والوں سے کوئی شکایت کروں؟ ایسا کوئی موقع آیا؟ نہیں، میں اس معاملے میں، میں ذاتی طور پہ اس معاملے میں بہت وہ ہوں کہ اگر میاں بیوی میں کوئی کھٹ پٹ ہوتی بھی ہے جو نارمل سب ہے، نارمل روٹین والی بات ہے، سب کے گھروں میں ہوتی ہے، تو سگی بہنیں بھائی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک ماں ہنٹ کے نہیں ہوتے، ان میں بھی ہوتا ہے. تو ظاہر میاں بیوی میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ میری اپنی پرسنل وہ یہ رہتی ہے، کوشش بھی یہی رہتی ہے ہمیشہ. میں تو دوسروں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ گھر کی بات کو گھر میں ہی رکھنا چاہیے، نہ ان کے پیرنٹس تک جائے نہ میرے پیرنٹس تک جائے. کوئی بھی ایشو ہے وہ آپس میں ہی سالو، یہاں تک کہ بچوں کے بھی سامنے نہیں آئے تاکہ بچوں پر کوئی برا اثر پڑے. کیونکہ بات تو ختم ہو جاتی ہے لیکن جو چھوٹپن میں بچوں کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ برے پڑتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں پھر. تو ایک اچھے خوشگوار ماحول دینے کے لیے گھر کا بچوں کو، تو یہ چیزوں کی بہت احتیاط کرنی چاہیے. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو بالکل یہ اکیلے میں ہو، میرے ماں باپ تک کیونکہ وہ بھی پریشان ہوں گے، یا میں ان کے ماں باپ تک تو وہ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن میں ایسا ایشو میں نہ کبھی چاہا نہ میں چاہوں گی کبھی ہو. آپ ان کو دیکھتی ہیں کہ سفر میں دبئی باہر سال جی. تو لوگ ان کو ملتے ہیں، تو کبھی آپ کو محسوس نہیں کرتے کہ لوگ وقت ویسٹ کر رہے ہیں، یا آپ خوش ہوتی ہوں کہ لوگ ان کو تصویریں بنا رہے ہیں، میں ان کی وائف ہوں، کبھی
فخر آیا ہو یا جی بالکل بہت خدا کا فخر سے زیادہ بڑھ کر شکر کی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک میں ان کو یہی کہتی ہوں، جب یہ منسٹر تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ عالم آن لائن کے تھرو وہ شہرت بھی ملی انہیں، تو میں ان کو کہتی تھی کہ آپ کے پاس دونوں شہرتیں، کرسی والی اور ایک سچی والی. یہ کرسی والی شہرت ہے، جو یہ کرسی کو سلام ہے، اور وہ جو ہے وہ سچی عزت ہے جو لوگ دیتے ہیں، اور یہ قائم رہنے والی ہے. وہ کرسی کی تو جب تک اس کرسی پہ بندہ ہے، وہ بندہ گیا اس کو بھول جاتے ہیں، پھر اگلا بندہ جو آتا ہے اس کو سلام ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ جو ان کو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہت کم لوگوں کو اس طرح یہ مقام نصیب ہوتا ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے ان کے اوپر کہ ان کو یہ عزت، کیونکہ اس عزت کے ساتھ ساتھ جو دعائیں ملتی ہیں وہ بہت بڑی دولت ہے. قدم قدم پر دعائیں، تو اس میں شکر کی کیفیت سب سے پہلے ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور یقیناً فخر بھی ہوتا ہے. اتنے یہ مقبول ہیں تو ان کو لڑکیوں کے فون بھی آتے ہوں گے، کوئی ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. جی جی. کبھی آپ تحفظات کا شکار ہوئی ہوں خواتین کے حوالے سے؟ نہیں میں کیوں، یا کبھی انہوں نے آپ سے شیئر کیا ہو کہ نہیں. وہ تو شروع میں تو جب عالم آن لائن شروع ہوا تھا تو اس وقت تو انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو کہ ان کا رشتہ بھی ایک آ گیا تھا. اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ شادی شدہ ہے. صرف ایک رشتہ ہے؟ نہیں، وہ جو اوپنلی آیا تھا وہ ایک ہی تھا. تو کسی خاتون نے اپنی بیٹی کے لیے ایک ای میل بھیجی تھی، تو وہ تھا. لیکن کوئی ہوتا ہے، اگر ظاہر ہے انسان پبلک پرسنالٹی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کوئی بات چیت کو پسند کرتا ہے، کوئی انداز کو پسند کرتا ہے، کوئی خود اس کو پسند کرتا ہے، تو یہ تو ہوتا ہے. اب آپ کبھی تحفظات کا شکار نہیں؟ میں کیوں ہوں، آپ کو ان پہ اعتماد ہے؟ جی الحمدللہ بالکل. میں وہی تو مطلب اب وہ اگر کوئی بیچارہ غلط سوچ رہا ہے تو وہ سوچتا ہے غلط، میں کیوں پریشان ہوں.